بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا۔ لوگ جنات اور کالے جادو پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا اور جنات کو ماتحت کر دیا تھا۔ بس اللہ کے نبی جہاں بھی نفرت، کفر اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تو آ کے اپنے معجزات دکھاتے تھے، اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی مان کر راہ راست پر آ جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جن انسانوں کے گروہ پر حملہ کرتا تھا یا اسے کوئی نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی۔ آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن آپ آسمانوں میں پرواز کر رہے تھے کہ ایک جن آ کے آپ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پر بابل میں جنات کا ایک گروہ انسان پر بہت ظلم کرتا ہے، اور وہاں کے جن انسانوں میں غلول کرتے ہیں، پھر انہیں تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط المستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جو ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو آپ اپنے تخت کو بابل کے پاس موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ ان میں سے ایک جن لہاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے بہت سے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس پھر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنا عصا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے، اور زمین کو چیر کے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں تمام جنوں کی گردن میں آ پڑتی ہیں، اور وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں، آپ کون ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان ہوں۔ اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ اور اس زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا۔ اور یوں وہ جنات کا گروہ اللہ کی وحدانیت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر سب کے سب جنات محبت، امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اپنی خاص نعمت سے نواز دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سب کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کے کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں، برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ رہے تھے
کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عقیل حیدر وائس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔